اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مقام مقدس کے بارے میں جسے دنیا بیت المقدس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی انتہائی مقدس حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہم آج اس ویڈیو میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت، فضیلت اور تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیت المقدس کا تعارف۔ بیت المقدس، جسے عربی میں القدس اور انگریزی میں جیروزلم کہا جاتا ہے، فلسطین کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا مشترکہ مرکز رہا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس شہر کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و سنت، تاریخ اسلام اور انبیاء کی سیرت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ذکر۔ بیت المقدس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ اگرچہ براہ راست بیت المقدس کا لفظ نہیں آیا، لیکن مسجد الاقصیٰ کا ذکر سورہ الاسراء میں آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری سب سے مقدس مسجد ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے ابتدائی طور پر اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہ معراج کی سرزمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر جانے سے پہلے یہاں نماز ادا کی اور تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر اور مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے خاص محبت تھی۔ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ قبلہ تبدیل ہو کر خانہ کعبہ ہو گیا۔ خلافت راشدہ اور بیت المقدس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ یہ فتح بغیر خون بہائے ہوئی۔ عیسائی رہنما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خود آ کر معاہدہ کریں، اور حضرت عمر بنفس نفیس مدینہ سے بیت المقدس تشریف لائے۔ انہوں نے وہاں موجود عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانے کی ضمانت دی۔ تاریخ میں بیت المقدس کی حیثیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں عبادت گاہ تعمیر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی سرگرمیاں اکثر اسی علاقے میں ہوئیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ شہر کئی بار فتح ہوا اور صلیبی جنگوں میں کئی بار چھینا بھی گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے کر اسے عزت دی۔ موجودہ دور میں بیت المقدس۔ آج بیت المقدس دنیا کے سب سے زیادہ متنازع علاقوں میں سے ایک ہے۔ 1948 کے بعد جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو بیت المقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی بیت المقدس، جو فلسطینیوں کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، اور مغربی بیت المقدس، جس پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دل شکستگی کا مقام ہے کہ آج مسجد اقصیٰ خطرات میں گھری ہوئی ہے۔
وہاں عبادت پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نہ صرف مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی ایسے اقدامات کریں کہ اس مقدس مقام کا دفاع ہو سکے۔ نمبر 1، اس کی اہمیت کو اپنی نسلوں کو بتائیں۔ نمبر 2، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کریں تاکہ سیاسی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ نمبر 3، فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں، مالی اور اخلاقی طور پر۔ نمبر 4، بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کریں۔ دعائیں اور احادیث۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا قصد کر کے سفر نہ کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد اقصیٰ کا کیا مقام ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور آل کے بٹن کو کلک کریں۔ ناظرین کرام، بیت المقدس مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اس کے دفاع کے لیے کوشش کرنا دینی فریضہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اس کی اہمیت کو پہچانیں بلکہ اپنی نئی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔